السلام علیکم جی، جناب عمران خان صاحب کی حسب توقع، حسب عادت اور جسے کہنا چاہیے مطلب حسب توقع ہی کہو جی، ضمانت عبوری ضمانت منظور کر لی گئی 1 سپٹمبر تک دہشت گردی کے مقدمے کے اندر، ایک ایسے مقدمے کے اندر، ایک ایسی ایف آئی آر کے اندر جو کہ ریاست کے ایک پرزے یعنی کہ مجسٹریٹ کی طرف سے ہوئی تھی۔ دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ اس کے اندر لگی تھیں، اور دہشت گردی کی دفعات جو ہوتی ہیں وہ ناقابل ضمانت ہوتی ہیں۔ پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ دفعات جو ہیں یہ غلط لگائی گئی ہیں، پھر عدالت ان دفعات کو، عمران خان کی گل کر دیں منہ سے زکوٰۃ ہی نکلتا ہے ان دفعات کو اس میں سے ہٹایا جاتا ہے، اور ہٹانے کے بعد پھر جو ہے وہ باقی جو دفعات رہ جاتی ہیں وہ ناقابل ضمانت ہوتی ہیں، اور پھر ان کی ضمانت لیتے ہیں جج صاحب۔ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، لیکن کمال کی بات ہے، صدقے جائیے پاکستان کی عدلیہ کے، جس کو گالیاں بکی جاتی ہیں تو وہ مزید مائل بے کرم ہو جاتی ہے، بنائن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس کے بچیوں کی تصویریں پبلک کی جاتی ہیں جن عدلیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی، تو وہ اور مائل بے کرم ہو جاتے ہیں۔ جن کے بچوں کی ٹرولنگ کرتے ہیں یوتھیے، وہ اور مائل بے کرم ہو جاتے ہیں۔ جن کی بیویوں کی تصاویر پبلک کرتے ہیں وہ اور مائل بے کرم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر عدالت ہوئی، اور عدالت نے مہاتما کو 1 سپٹمبر تک 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض ضمانت دے دی۔ ویسے یار ملک ہی پایا انہوں نے، ٹھیک ہے، اتنا تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے تو اسے لوگ خیرات دے جائیں یار، 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض جو ہے وہ ضمانت دے دی۔ دوسری بات، جو ریاست ہوتی ہے اس کو نوٹس مدعا علیہ ہوتی ہے، اس کے اندر نا مدعی ہوتی ہے، تو مدعی ہوتی ہے، تو مدعی کو طلب کیے بغیر یا اس کو نوٹس کیے بغیر ضمانت نہیں ہوتی، لیکن مدعی کو طلب کیے بغیر وہ ضمانت دے دی گئی۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پھر اعجاز الاحسن ڈیوٹی پہ واپس آ گیا ہے نا وہ تو معروف ہے نا، ہمارے سعید چودھری صاحب جو ہیں وہ راوی ہیں کہ لاہور کے اندر ایک شادی کی تقریب میں اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ اس جج سے ملے جس نے ضمانت لے لی ہوئی تھی اس وقت کسی مقدمے میں نواز شریف کی، اور انہوں نے باقاعدہ اس لوور جوڈیشری کے جج کو بلا کے ڈانٹا اس بات کے اوپر۔ اور چونکہ سعید چودھری صاحب ذاتی طور پہ موجود تھے اور اپنے ولاگ کے اندر بہت دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ڈانٹا، بلکہ ڈانٹا بھی ایسے انداز کے اندر کہ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو ان کی بلند آہنگی بھی محسوس ہوئی۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو کسی جج صاحب کی میرا خیال بچے کی شادی تھی، تو اس کے اندر وہ سارے جج صاحبان اکٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ انہوں نے تو اب دیکھیے یہ اس جج نے تو اپنی نوکری پکی کر لی ہے، اس کو تو ڈانٹ نہیں پڑے گی سپریم کورٹ سے بیچارے کو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ان کی اپنی کلیگ جج کا ہی مسئلہ تھا، زیبا چودھری صاحبہ کا، ایڈیشنل سیشن جج، جن کی سیکیورٹی وفاقی حکومت نے بہت زیادہ کر دی ہے کیونکہ اسے خطرہ ہے۔ حالانکہ یوتھیے جو ہیں وہ باندروں کی طرح نیوندرے مار سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں دوسری طرف سے، لیکن وہ میرا مطلب ہے وہ نہیں کر سکتے جس کا خطرہ ہے ان کو۔ لیکن بہرحال عدالت نے فوری طور پہ اپنی عزت بچائی، اپنی جان بچائی، اور ان کو ضمانت دے دی گئی۔ یہ تو ہے اس کا ٹیکنیکل پہلو۔ اب ذرا آ جائیے اس کے پولیٹیکل پہلو کی طرف، اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان نہیں چھوٹی، کیونکہ نہ ان کے وکیل کے ذہن میں یہ بات آئی اور نہ جو ہے کسی نے توجہ دلائی کہ جناب اگلی پیشی سے استثناء مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اور وکالت کون کر رہا تھا؟ آخر نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، ہیں وہ کر رہا تھا نا، جعلی ڈگری والا ڈاکٹر ظہیر الدین بابر امان، وہ یونیورسٹی کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں دنیا کے اوپر۔ تو خیر وہ انہوں نے جناب نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا نے کیا، اور انہیں یہ بھول گیا کہ جناب جیسے ہی وہ جج صاحب جو تھے وہ اتنے زیادہ فراخ دلی کے ساتھ فوری طور پہ ضمانت عنایت کر رہے تھے، تو وہ انہیں کہتا کہ سر اب آئندہ تاریخ سماعت سے انہیں حاضری سے استثناء دے دیا جائے،
تو وہ انہوں نے نہیں کہا. تو اگر نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سپٹمبر کو پھر یہ میلہ لگے گا, عمران خان صاحب پھر تشریف لائیں گے عدالت کے اندر, اور پھر یہ ضمانت جو ہے یہ ان کی پیشی, قانون تو یہ کہتا ہے کہ ان کی پیشی تب تک ہوتی رہے گی جب تک کہ ان کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو جاتی. مریم نواز شریف صاحبہ نے اور آصف علی زرداری صاحب نے, باقی سارے لوگوں نے اس وقت تک یہ پیشیاں بھگت رکھی ہیں, اور کئی پیشیاں, کئی درجنوں پیشیاں بھگت رکھی ہیں جب تک کہ ان کی ضمانت کنفرم نہیں ہوگی. لیکن لاڈلا تو لاڈلا ہے, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی لاڈلا ہے, نظام کا لاڈلا ہے, کیونکہ پالا پوسا اس کو اس لیے گیا ہے کہ والدین اگر اس کو آنکھ بھی کر دیں تو پھر بھی محلے دار جو ہیں یا جو ارد گرد کی ماتحت میرا مطلب ہے کہ عوام ہے, عوام الناس ہے, یا سسٹم جو ہے, یا جو نظام ہے, وہ اس کو اسی طرح نوازتا رہے گا. یعنی ضمانت ہوئی ایک ایسے مقدمے میں یا ایک ایسے جرم میں جو ناقابل ضمانت تھا, اور ضمانت دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لاء آفیسر کو, جس کے اندر جو ہے ہائی کورٹ کے کیس کے اندر تو ایڈوکیٹ جنرل یا اس کا کوئی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل ہو سکتا ہے, لیکن لوور کورٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا ہے وہ لاء کا. ہمارے ایک تو برخوردار لگے ہوئے ہیں تو اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ ہوتا ہے. لیکن میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں بتلایا, وہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا نے, ایسی کھپ ڈالی ہے کہ جناب اللہ معافی دے, اللہ معافی دے, کہ پتہ نہیں کی طوفان آ جانا ہے اگر عمران خان صاحب کو ضمانت نہ ملی. یہ وہ عمران خان ہیں جنہیں جب پروٹیکٹیو بیل ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں عدالت نہیں جاؤں گی. میرا مطلب ہے وہ فلم کا نام ہے لاہور نہیں جاؤں گی, تو انہوں نے کہا میں عدالت نہیں جاؤں گا. اور یوتھیاں نے بڑکاں ماریاں, ویکھیا ساڈا جدار, ویکھیا شیر ساڈا, ویکھیا ٹائگر ساڈا. اس نے کہا میں عدالت کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میں نہیں جاؤں گا عدالت. پھر انہوں نے خبر چھڑوائی کہ جناب وکلا کی ایک ٹیم نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ بھائن ایڈا بھی پنگا نہ لو, ابا جی ناراض ہے نے, ٹھیک ہے, اور ابا جی بیٹھے ہوئے نے کار جتی پھڑ کے تہاڈا انتظار کر رہے ہیں چھترول کرنے واسطے, لہٰذا اے نہ کریے, اور جا کے دیکھنا سی کیسا تانوں ضمانت کر رہے. تو لگتا ہے جیسے پہلے ساری چیزیں سیٹنگ تھی. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاء آفیسر کو نوٹس بھی نہ کریں, اسے بلا کے سنے بھی نہ. نارملی عدالت لاء آفیسر کو طلب کیا کرتی ہے, اور لاء آفیسر عدالت کے اندر ہی, یعنی عدالت کا جو ارد گرد ہوتی ہے سراؤنڈنگ, وہیں پہ موجود ہوتے ہیں, اور وہ پیش ہو جاتے ہیں فوری طور پہ آ کے, اور ان کو عدالت جو ہے وہ نارملی درخواست کی کاپی بھی دے دیا کرتی ہے, اور ان سے ہلکی پھلکی ہاں یا نہ سن کے تو پھر ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, وہ ضمانت دے دیا کرتی ہے. ویسے دہشت گردی کے جرم کے اندر یہ ناقابل ضمانت جرم ہے, اس کے اندر ضمانت نہیں ہو سکتی. لیکن چونکہ لاڈلا ہے اور لاڈلے کے لیے بہت زیادہ جو چھاتیوں میں محبت اتری ہوئی ہے, شفقت اتری ہوئی ہے, تو لاڈلے کے لیے قانون ایسے ہی موم کی ناک بن جاتے ہیں. ایسے موقع کے اوپر وہ جو ہیں وہ علی وزیر, ان کو یاد نہ کرنا زیادتی ہوگی. علی وزیر نے پتہ نہیں عدالت سے بھی بڑی کسی اتھارٹی کی شان کے اندر کیا گستاخی کر دی ہے کہ وہ بیچارہ شوگر کا مریض ہے اور جیل میں پڑا ہوا ہے. ایک مقدمے میں اس کی ضمانت ہوتی ہے اور تو دوسرے مقدمے میں گرفتاری کی ان کے احکامات آ جاتے ہیں, اور دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں آ جاتی ہیں. آج کل وہ میرا خیال 5ویں یا 6ٹھے مقدمے کے اندر جو ہے وہ زیر حراست ہیں, وہ زیر حراست ہی رہتے ہیں. ان کی ضمانت ہو جاتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ عدالت سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نئے مقدمے کے اندر ان کو گرفتاری آ گئی ہے, جس کا انہیں نوٹس بھی بیچارے کو موصول نہیں ہوا ہوتا. تو علی وزیر صاحب کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں ایک اشتہار دیں اخبار کے اندر تبدیلی نام کا, اور کہیں کہ میں نے اپنا نام علی وزیر سے تبدیل کر کے عمران احمد خان نیازی آف خانے میاں والی, خانے والے میرے منہ سے نکلنے گئے. ویسے خانے وال میں بھی ان کی زمین ہے جو انہوں نے اپنے جو کاغذات ہیں ان کے اندر ڈکلیئر کر رکھی ہے جب وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے. تو یہ جو ہے یہ اس کے بہرحال یہ ضمانت ہونے کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ یوتھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے نواز شریف کو ضمانت ملی تھی باہر جانے کے لیے, تو 50 روپے کے
स्टाम्प पेपर पे मिली थी। और इमरान खान हमारा इतना कीमती है कि उसको 1 लाख पे ज़मानत मिली है, और पटवारी उसके जवाब में कह सकते हैं कि चोर का एतबार नहीं था, लिहाजा अदालत ने लाख रुपए का जो है वो तलब किया है। और नवाज शरीफ चूँकि काबिल एतबार आदमी था तो उन्होंने क्या 50 रुपए दे स्टाम्प दे उत्ते लेके दे दो। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। बहरहाल क्या हो सकता है, अब देखिए इमरान खान साहब की ज़ुबान के अंदर वैसे ही तंदो तेज़ी और बिजली जो है वो कड़कती रहेगी, या अब उनका कोई सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट की मानद चलेगा। बहरहाल ये पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है। सैलाब ज़दगान इस वक्त जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बलूचिस्तान में नई बारिशों का सिलसिला आ गया है। पहले बारिश वो डूब चुके हैं उनके घर, और वो ऊंची जगहों पे आके जिनके अंदर सड़कें और बंद वगैरह शामिल हैं दरियाओं के, वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। अब बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी तो उन बेचारों का क्या बनेगा। गुज़िश्ता कम अज़ कम 10 रोज़ से ये कैफियत है, और अभी तक हमारे मीडिया और मीडिया पर्सन के ऊपर मुर्दनी छाई हुई है। मीडिया जो है वो रियासत को आके फीडबैक देता है तो रियासत एक्ट करती है। रियासत का अपना स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा बदबूदार हो चुका है, गल सड़ चुका है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सैलाब ज़दगान के लिए आया हुआ सामान जो है वो चमन, कोयटा और लाड़काना के अंदर ओपन मार्केट में बिक रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।